بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے امتداد کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچرز تک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غلامی کو ختم کیا تھا، اور اس میں ایک جسمانی غلامی بھی تھی اور پھر ذہنی غلامی جو سائیکولوجیکل سلیوری ہے، اس کو کیسے ختم کیا۔ اور یہ ہوتے ہوئے پھر ہم نے اس تک پہنچے تھے کہ بھی پھر غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تو ختم کر دی تھی، صحابہ کرام نے ختم کر دی تھی، لیکن اگلی جنریشنز نے پھر قرآن مجید کے خلاف انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، لیکن پھر بھی نیک لوگ تھے کہ جو اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، تو یہ اصلاحی تحریکیں وہ بھی جاری ہوتی رہیں۔ لیکن غلامی ظاہر ہے پھر 100% تو ختم نہیں ہوئی، لیکن کسی حد تک ہوتی رہی۔ تو اس کی ہم سٹڈیز کر رہے تھے، تو آج ہم 16 چیپٹر پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ایک کمپیریٹیو سٹڈیز کے طور پہ مغربی ممالک میں وہاں غلامی کی کیا صورتحال تھی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے وہاں پہ غلامی ختم کیسے ہوئی۔ تو اب دیکھیے، قدیم یورپ، جو قدیم اسکینڈینیویا، جس میں آج کل یہ فن لینڈ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ ہے، تو وہاں کے اسکالر اس کے بس میں مختصراً ورز کر دیتا ہوں مسٹر ایڈم کی جو انہوں نے ریسرچ کی اس میں، کہ غلاموں کا پکڑنا اور ان کی تجارت کا ایک وائکنگز کے ایک بڑے پیشوں میں سے ایک حصہ تھا۔ اسکینڈینیویا کے جو لوگ تھے وہ ایکچولی کیا تھے کہ یہ لوگ ایک خانہ بدوش لوگ تھے، تو وہ ان کے یہاں یہ بزنس کامن تھا کہ وہ غلام لیتے تھے اور بیچتے بھی تھے، اور یہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ غلامی سیم ویسی ہی تھی کہ جیسے مسلم ممالک میں جیسی گزرتی رہی، تو ویسے ہی یورپ میں بھی یہی سچویشن تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں مزید تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن چل اب آتے ہیں کہ اب ہم جو یورپ جو ہے یہ کوئی بہت ڈیولپ ملک نہیں تھے، وہ ایک خانہ بدوش ہی اوور آل یہی صورتحال تھی۔ اچھا، ہوا کیا کہ ایک بڑی چینجز آنی شروع ہوئی، یہ سلطنت روم میں، رومن امپائر میں، جب کرسچینٹی کے آغاز سے لے کر سلطنت کے اختتام تک غلامی کے خاتمے پر کوئی اثر تو نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی، یہ ایک کون سا ہے، یہ کولمبیا الیکٹرانک سائیکوپیڈیا انسائیکلوپیڈیا جو ہے نا، اس میں جن صاحب نے یہ ریسرچ کی، تو وہ ان کے ہی ارشادات کا میں مختصراً خلاصہ ورز کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہی تھا کہ چرچ نے اس وقت موسوی شریعت کے برعکس غلامی کے ادارے کی مخالفت نہیں کی تھی، لیکن معاشی زندگی میں کچھ تبدیلیاں اور رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں زرعی غلام تدریجاً ختم ہوتے چلے گئے۔ عملی طور پر ٹیکنیکل اعتبار سے تو یہ کسان جو ہے آزاد تھے، لیکن یہ اپنے قرضوں کے باعث زمین سے جڑے ہوئے تھے، تو اس طریقے سے ایسی معیشت وجود پذیر ہوئی جسے زرعی غلاموں کی جگہ اس کو زراعوں سے نے لے لیا۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ زراع جو ہے، جو بھی کھیتوں پہ جو کام کرتے تھے، تو وہ پریکٹیکلی وہ غلام ہی رہے، اگرچہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچ گئی تھی، اور وہاں پہنچنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے حواری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح سے انہوں نے پوری رومن امپائر اس زمانے کی یورپ کا آدھے سے زیادہ حصہ
ان کے آتا، اور یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اگلی جنریشن میں ان کے اسٹوڈنٹس نے لے کے دعوت پہنچائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پہنچاتے رہے. تو وہاں پہ آہستہ آہستہ پھر ہوا یہی کہ یورپ کی جو میجورٹی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بائبل میں پوری تفصیل سے بتایا کہ بھی دیکھیں میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بنی اسرائیل نے تورات کے بہت سے احکامات کو بھول گئے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو سمجھاتے رہے، اور ان کی پوری جو انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، تو اس کو اس طرح سے کیا. تو لیکن ہوا یہی کہ اب وہ اگرچہ یورپین وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان تو لے آئے، لیکن انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ ان کے ایک یہ ہوا. تو اس لیے تورات میں غلامی کو ختم کرنے کے احکامات ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، لیکن یہ پھر بھی جاری رہی. اب قرون وسطیٰ یعنی جس کو ہم مڈل ایج کہتے ہیں، تو اس میں ہوا یہی کہ یہ ایک مزاروں کی نیم غلامی کا تصور غالب رہا. گھریلو غلامی اور اس کے دیگر شکلیں بالکل ختم تو نہیں ہو سکیں. چرچ نے غلاموں کو آزادی دینے کی حوصلہ افزائی تو کی، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ بہت سے غلام تو چرچ کی جائیداد اور چرچ کے ملازموں سے وابستہ ہے. تو بہت سے جرائم کی سزا کے طور پر غلام بنائے جانے کی رسم بھی وجود رہی. تو چلیں یورپ میں اس حد تک رہا. اب مذہبی بنیادوں پر غلامی وہ ہوتی رہی، اور اسپیشلی ہوا یہ کہ رومن امپائر نے پہلے تو یہ کیا تھا کہ جیوز جو اسپیشلی بنی اسرائیل تھے تو ان کی بہت سارے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا دیا تھا. تو یہ تو تھا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہی کہ یہ جوز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ان میں سے ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی جو کہ ناکام رہی. لیکن پھر ہوا یہی کہ جیوز اور کرسچنز کی آپس میں نفرت کا سلسلہ آیا، اور یہ زیادہ شدت کے ساتھ جرمن اور فرانس کے اندر یہ زیادہ ایک شدت پیدا ہوئی، ایک مذہبی جوش، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کو غلام بھی بناتے رہے جیوز کو، اور ان کا معاملہ یہ چلتا رہا سلسلہ. اب ظاہر ہے اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہوا اہم واقعہ کہ مقدس سرزمین میں پہلی مقدس جنگ کے اختتام پر یروشلم کے یہودیوں کو یا تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ذبح کر دیے گئے، یا پھر انہیں جلا وطن کر کے شہروں میں رہنے سے منع کر دیا گیا. تو یہ روایتی اسلامی رواداری کے برعکس تھا، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیہ کی ادائیگی کے بدلے آزاد رہنے کی اجازت تھی. یعنی اب یہ کون سا وہ ایریا ہے کہ جس کو ہم کروسیڈز کہتے ہیں، کہ جس میں یورپ کی پوری ملٹریز نے اکٹھا کر کے اور پھر وہ یروشلم کو فتح کرنے کے لیے وہ نکلے تھے مذہبی ذوق کے ساتھ. اور اس کے دوران پھر ہوا یہی کہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا اور یہودیوں کو بھی قتل کیا، یا پھر ان میں سے کچھ کو بہت سارے غلام بنا کر وہ یورپ میں لے آئے. تو اب جو یورپ میں جیوز رہتے ہیں تو یہ ان کی نسل ہے کہ جو بہت سارے غلام بن کے تو وہاں پہ یورپ میں آ گئے تھے. تو یہ ایک بڑا اس طرح کا ایک سلسلہ رہا. اب اسی کے لیے میڈیول سورس بک جس میں یہ پوری ہسٹری انہوں نے خود یورپ کی لکھی ہے، تو اس میں وہ اوور آل یہ بتاتے ہیں کہ ایگزامپل کے طور پہ
کے دروازوں اور ان کے بولٹس کو توڑتے ہوئے انہوں نے 700 یہودیوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں موجود اس ملٹری کے راستے میں مزاحمت کی تھی، تو انہوں نے خواتین کو بھی قتل کیا، اور ان کی تلواروں نے ہر عمر اور ہر جنس کے بچوں کے ٹکڑے بھی اڑا دیے تھے۔ اچھا، پھر جو بہرحال بچ گئے تو ان کو غلام بن کے یورپ میں لے گئے ان کو۔ یہ صورت تھی۔ اچھا، مسلمانوں کی غلامی کے بارے میں پھر یہ سینڈرسن بتاتے ہیں کہ البرا پر قبضہ ہونے کے بعد اگرچہ وہاں کے باشندوں نے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی تھی، تاہم مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا۔ اچھا، مسلمانوں نے پھر یہی کیا کہ بہت سارے مسلمانوں ہی کے غلاموں کو خریدا، آزاد کیا، اور یا کچھ نے رکھے رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اچھے لوگ تھے انہوں نے آزاد کر دیا، کچھ نے اپنے پاس رکھا، اور یہ بھی ہوا کہ بہمن نے محصورین کو معاف کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے مردوں کو ذبح کیا اور خواتین اور بچوں کو غلام بنایا۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی کروسیڈ کے زمانے کا ہے، لیکن چلیں صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد پھر دوبارہ فتح حاصل کی فلسطین کو، تو چلیں پھر اس کے بعد آزادی مل گئی ان کو۔